تو بلوچستان کی جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں سوائے آپ لوگوں کی باپ پارٹی کے، باقی سب اس بیانیے کے ساتھ۔ میں وضاحت کروں، میں باپ پارٹی سے نہیں ہوں، بلکہ باپ پارٹی نے تو ان کی حمایت کی ہے۔ ہاں، باپ پارٹی کو میں علامت کے طور پہ چلو لے لیتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی منظوری نظر ایک آدھ گروپ کے علاوہ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی سب لوگ تو دوسری طرف ہیں۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو مین سٹریم جماعتیں، یہ دونوں اس بیانیے کی مخالفت میں کھڑی ہیں۔ یہ ضرور ہے، شاید وہ صادق سنجانی صاحب وغیرہ نے بڑی ایک نرم سی پریس کانفرنس کر کے وہ انڈائریکٹ سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ میرے خیال میں سیاست سے زیادہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ، تو ذاتی تعلقات تو کسی کے بھی کسی کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، کوئی فکری بیسس تو ان کی ہے نہیں۔ اگر کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس ہوتی تو پھر میں ضرور اس پہ کامنٹ کرتا۔ دوبارہ آتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اخلاقی جواز ہے اس تشدد کا، اس کو فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بسوں میں چلتے ہوئے لوگوں کو، مسافروں کو، ٹرین کے مسافروں کو، مزدوری میں آئے ہوئے لوگوں کو، راج کو نشانہ بناتے ہیں، نہتے لوگوں کو قتل و غارت گری ان کی کرتے ہیں اور پھر بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اس کا کلیم کرتے ہیں۔ یہ اگر دنیا کی کسی اور ملک میں کسی گروہ نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں پورا معاشرہ اکٹھا ہو کر ابھی ان کو کلا کما کرنے کے لیے، ان کا خاتمے کے لیے حکومت اور ریاست پہ وہ دباؤ ڈالتی کہ شاید حکومت وہ دباؤ برداشت ہی نہ کرتی۔ یہاں اچنبھے کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنشیا میڈیا، خصوص طور پہ میرا ان سے گلہ ہے، وہ ان قاتلوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کا ہم نوا ہے۔ نہیں، سوال تو میڈیا کے ذہن میں آتے ہیں نا۔ مثلا یہ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ تو جیتے ہیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ لوگ اپنی زندگیاں کیوں قربان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ٹی ٹی پی بھی تو اپنی زندگی قربان کر رہی ہے، تو پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی کو چھوڑ دیتے ہیں، جید علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اور آپ بھی بسم اللہ کرتے ہیں کہ یار اتنی بڑی قربانی ٹی ٹی پی دے رہی ہے، ایسے ایسے نوجوانوں کو قربان کر رہی ہے، آپ یہ پروگرام کرنا چھوڑ دیں، میں انٹرویو دینا چھوڑ دیتا ہوں، دونوں ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حماقت میں اس حد تک چلا جاتا ہے۔ قرآن میں خودکشی کو کنڈم کیوں کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس کی خواہش کی جائے، جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوسروں لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی کیفیت ہے جس کو کنڈم کرنے کی ضرورت، جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ لعنت بھیجنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی کا تو ایک مذہبی بیانیہ ہے اور یہ لوگ انتقام میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ریاست نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہوگی، اس لیے انتقام میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایون اگر میں ریاست کا وکیل بن بھی جاؤں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک ایسا فریق سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کے بند مقابل کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے یہ زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کی ہے اور میں اس کا بدلہ خود لوں گا، اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ آپ نے ریاست کے جو باقی وجود جس نے انصاف فراہم کرنا ہے یا دوسرے اس کے ادارے ہیں، ان سب کا انکار کر دیا ہے اور آپ وہ تمام فنکشنز، وہ تمام اختیارات اپنے ساتھ، اپنے اس گروہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ریمیڈی ٹو جسٹس جو ہے اس کا خود حل تجویز کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ معاشرے نے کرنا ہوگا کہ یہ اختیار ان گروہوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اگر معاشرہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے کو یہ اختیار دے دیا جائے تو میں فرد واحد ہوں، میں کیا کر لوں گا؟ محرومیاں تو ہیں نا ان کی، جی محرومی، ریاست نے جاتیاں تو کی ہیں ان کے ساتھ۔ میں پھر دوبارہ عرض کر دوں آپ کو، دیکھیں، ایک تو میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ ریاست نے کوئی سوچی سمجھی زیادتیاں کرتی ہیں وہاں پہ۔ ریاست جب اپنی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں تھی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، صرف اس ایک نقطے کے لیے کہ ایک نئی ریاست تشکیل ہوگی۔ بے سر و سامان تھی ریاست بھی اور معاشرہ بھی۔ انہوں نے ابتدا کی، آہستہ آہستہ اپنے شہروں کو بسایا، اپنے گاؤں بسائے، ادارے تشکیل دیے، یہ سارا ایوالو ہو رہا ہے نا۔ یہ آل آف اے سڈن تو آپ کے پاس ایک جیفرسونین یا ڈیموکریسی اور ایک ریاست وجود میں نہیں تھی جو کہ بالکل آئیڈیل تھی، جس کے پاس تمام چیزیں کرنے کے
اختیار اور وسائل دونوں موجود تھے، اور اس میں کچھ شہریوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور کچھ کو نوازا گیا۔ مثال کے طور پر جب ریاست اس طرح ایوالو ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے محدود وسائل میں اپنے شہریوں تک پہنچ پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر جو دوسرے شہری ہیں ان کی قتل و غارت گری کو جواز فراہم کر دیا جائے کہ کیوں ریاست نے ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پہنچنا چاہیے۔ بلوچستان میں سڑکیں موجود ہیں۔ جب پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا، بلوچستان کے اندر کتنے اسکول تھے، کتنے کالجز تھیں، کتنی یونیورسٹیز تھیں، کتنے ہسپتال تھے؟ کسی نے یہ سٹیٹسٹکس جمع کی ہے آج تک؟ اور آج کتنے ہیں؟ آپ نے کیسی ریاست ہے جو 70 سال کے لگ بھگ یہ تمام سہولیات بھی میسر کرنے کی اس نے کاوش بھی کی ہے اور وہ پرووائڈ بھی کی ہیں، اور اس کے باوجود وہ ویلن ہے وہ ریاست۔